یہاں پہ آپ نے پچھلی کمنٹس میرے کمنٹس میں پیچھے سنا ہوگا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو خون کا رشتہ ہے اس کا رضاعت کے ساتھ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت میں کیا رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں رضائی بھتیجا یا رضائی بھتیجی یا رضائی جو ہے خالہ رضائی بھانجی ایسی کوئی چیز آتی ہے یا نہیں آتی. تو ان کا اس پہ جو دوڑنا ہے وہ دیکھیے کہ کس طرح یہ دوڑ رہے ہیں. اور جی نانیاں ہیں تو وہ دادیاں ہیں سادات سے، تو ان سے مطلب کوئی موضوع کے ساتھ کوئی تک ہی نہیں بنتا اس بات کا کرنے کا. لیکن بہرحال فرار تو بہرحال ملا نے ہمیشہ اختیار کرنا ہے اور وہ کرتا رہے گا. اپنا عامر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ ہاتھوں والی پیشگوئی کی بات کرتے ہیں، مجھ سے اس کی رپورٹ لے لیں. اب یہاں اصل پہ میں یقین کریں. اب یہاں پہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں تو بہرحال میری عادت ہے کہ میں جب تک ایک موضوع ختم نہ ہو جائے میں دوسرے موضوع پر بات نہیں کرتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الدین صاحب 72 جہنمی فرقوں کے نمائندہ صاحب، آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ رضاعت پہ بات کرنی ہے. رضائی بھتیجا آپ بڑا شور میں جاتے ہیں کہ رضائی چچا سے پوچھ لیں رضائی بھتیجا، رضائی چچا سے پوچھ لیں رضائی بھتیجا. مجھے یہ رضاعت کا جو چچا اور بھتیجے والا رشتہ ہے یہ آپ شریعت سے، قرآن و سنت سے ثابت کیجئے پہلے کہ رضائی چچا، رضائی بھتیجا، رضائی بھتیجی جو ہے محرم ہوتی ہیں. یہ مجھے ثابت کیجئے. اب ادھر ادھر مت بھاگیے. اب مجھے پتا ہے آپ ادھر ادھر بھاگیں گے. اور جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا نا وہ پاکٹ بک سے میں نے دیا ہے، اس کی جو ویڈیو لگائی ہے دیکھیں ذرا جا کے، اس کے ویوز دیکھیں اور وہاں پہ کمنٹس جا کے پڑھیے گا ذرا اپنے متعلق. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. ابھی یہ موضوع جو ہے رضاعت والا، ادھر ادھر مت بھاگیں، یہ جواب نہیں ذرا کے. یہ دیکھیں پھر کوئی اور موضوع پہ کئی اور طرف یہ جائیں گے. یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سادات اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ اس کی دادیاں سادات ہیں، تو پھر آپ بھی ثابت کر دینا مجھے کہ کیا وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ جو بات خون کے رشتے کی ہے اور وہاں پہ رضاعت کے رشتے کی ہے، جو شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کا جو بھی عمل دخل ہوتا ہے یہ جو ہے یہ خون کے رشتے ہوتے ہیں. اگر دادیاں نانیاں کوئی آتی ہیں تو وہ خون کے رشتے ہوتے ہیں. میں اصل میں جو موضوع ہمارا ہے وہ رضاعت پہ ہے اور یہ بات ادھر ادھر یہ بھاگنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الدین صاحب 72 جہنمی فرقوں کے نمائندہ صاحب، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے اس کا خون کے رشتے سے کیا تعلق ہے. کیونکہ دادیاں نانیاں تو خون کا رشتہ ہے، یہ تو خون کا رشتہ چلتا آ رہا ہے. اس کا رضاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بتا دیجئے مجھے. خون اور رضاعت زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مجھے آپ اپنی رضاعت جو آپ کیش کرواتے ہیں یہ ختم نبوت والے مولویوں سے، جو آپ اس کے فنڈز لیتے ہیں اس معاملے میں، اپنے روٹی روزی لگائی ہوئی ہے، ویسے ختم نبوت والے مولوی ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو بھی چونا لگنا چاہیے. جو آپ چونا لگاتے ہیں وہ اپنا رضاعت کا جو بھتیجے کا جو آپ کا رشتہ ہے وہ قرآن و سنت سے، شریعت سے وہ ثابت کریں. الطاف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں، میں نے شمس الدین سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی اقرار نہیں کیا کہ میں آپ سے بات کروں گا. ٹھیک ہے جی، یہ بات شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ مولوی اوپر بہت لہک چھہک کے بات کر رہے تھے اور جب میرے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا جی اپنے آپ نے ساتھ میں نے تو اقرار نہیں کیا میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. یہ سنیے بات یہ ہے، آپ قرآن حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ دادیاں جس کی سادات ہوں آگے سے وہ بھی بندہ سادات ہوتا ہے، نسل دادیوں سے چلتی ہے. تو پھر بات سوچیں گے، پھر کوئی ٹائم آپ سے بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ضرور کریں گے. مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پہ بہت غصہ ہے اور کل سے تو بہت زیادہ ہے نا، تو کریں گے گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. بہرحال چلے، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ آپ ایسا کر لیں. میں کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ خلیفہ، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان پہ غصہ ہے، حالانکہ مجھے ان پہ غصہ نہیں ہے بالکل بھی. یہ جھوٹ بولے ہیں، میری تو ان کے ساتھ کل کوئی بات بھی نہیں ہوئی.
تو وہ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان پہ غصہ ہے. بہرحال اس کے اوپر بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین. وقت کے رضائی بھائی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں رضائی چچا کہہ دیتا ہوں، تو اس میں پریشانی کون سی ہے؟ یا تو یہ ثابت کریں نا کہ میرے والد صاحب ان کے رضائی بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مل کے خلیفہ وقت سے کہیں وہ اس رشتے کی تردید کریں تو پھر بات ہے، ورنہ میں اپنے والد صاحب کا جو اقرار ہے وہ میرے پاس موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ میرا رضائی بھائی ہے، اور سارے چناب نگر کو پتہ ہے. یہاں پہ اب وہ بات یہ ہے کہ بات یہ کہ گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں شمس الدین صاحب. میں نے ان سے کہا ہے کہ رضائی بھتیجے کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن و سنت سے ثابت کریں. تو یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ پلیاں لے رہے ہیں، کس طرح بیچارے بے چین اور مضطرب ہو کے جو ہے کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے کم از کم اس بات کا اعتراف کر لیا کہ رضائی بھتیجا تقریباً کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اگر آپ اس ویڈیو آڈیو کو غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس بات میں کم از کم یہ بات اقرار کر رہے ہیں کہ رضائی بھتیجا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جسے یہ ثابت کر سکیں گے. الطاف صاحب آپ نے پھر جانا ہے تاریخ طبری کا کوئی حوالہ نکال کے لے آنا ہے. آپ تاریخ کے حوالوں پہ چلتے ہیں، ہم دین کے حوالوں پہ چلتے ہیں. تو میں نے کہا ہے نا کہ میرے والد صاحب. اب یہاں پہ انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ آپ یعنی کہ یہ تاریخ اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کے حوالوں پہ چلے ہیں. اور آپ نے پورا غور کیا ہوگا کہ میں نے دو ہی چیزیں کہی ہیں ان سے کہ قرآن اور سنت سے ثابت کریں رضائی بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے. یہ بھی یہاں پہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، دجل سے افریز سے کام لے رہے ہیں، آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے خلیفہ کے رضائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کا حمید احمد صاحب کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے. جی معذرت چاہتا ہوں، پھر دوبارہ کال آ گئی تھی درمیان میں. باہر ہم بات کو جاری رکھتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں پھر دوبارہ ان کو. الطاف صاحب آپ نے پھر جانا ہے تاریخ طبری کا کوئی حوالہ نکال کے لے آنا ہے. آپ تاریخ کے حوالوں پہ چلتے ہیں، ہم دین کے حوالوں پہ چلتے ہیں. تو میں نے کہا ہے نا کہ میرے والد صاحب آپ کے خلیفہ کے رضائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں ان کا حمید احمد صاحب کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں انہیں پیار سے رضائی چچا ہی کہتا ہوں. یہاں پہ آپ ایک بات کو محسوس کریں، یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں پیار سے رضائی چچا کہتا ہوں. اس بات کو نوٹ کر لیجیے. آج یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں پیار سے رضائی چچا کہتا ہوں. یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رضائی چچا شریعت میں کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ان کی ڈھکی چھپی آواز میں آپ ان کے جو یہ انہوں نے انڈائریکٹ کہا ہے، لیکن آپ اس بات پہ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا جو ہے نا، وہ حالانکہ اس کا سسورا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ میرا سورا ماموں ہے، یہ میرا سورا چاچا ہے. اب آپ اس بات پہ بھی ان کے غور کریں کہ یہ معاشرے کی بات کر رہے ہیں. پہلے کہتے ہیں میں دین کے حوالے دیتا ہوں، جب میں تو قرآن و سنت کے علاوہ کچھ مانگ نہیں رہا، اور یہ اب معاشرے کی دے رہے ہیں، چچا سورا، چچا ماما. یہ اس کا بھی رضاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نہ چچا سورا کوئی کیش کرواتا ہے رضائی بھتیجا کہہ کے، نہ کچھ ماما سورا جو ہے وہ اپنے آپ کو کیش کرواتا ہے یہ بات کہہ کے. تو یہ بات ان کی یہیں پہ یہ دلیل ان کی بھونڈی ہے بہت زیادہ. اسی طرح میں بھی کہتا ہوں یہ میرا رضائی چاچا ہے. اصل میں رضاعت تو میرے والد صاحب کے ساتھ ہے ان کی. ایک منٹ شمس الدین صاحب، میں پہلی بات آپ کی کلیئر کروں. آپ نے جب یہاں پہ ایک پرسوں شور مچایا تھا، پرسوں کے چوتھ کے جمعے کے دن، میں جناب عمران بیگ صاحب کے ساتھ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بات کروں گا. عمران بیگ صاحب آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ احمدی نہیں ہے. یہاں پہ اس آڈیو میں سوری معذرت چاہتا ہوں، میں شمس الدین صاحب کی اس آڈیو کا جواب دے رہا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو اس بات کا یہ جواب ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے خود اپنی طرف سے اعلان کیا کہ میں عمران بیگ سے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بات کروں گا. یہ لفظ کہہ کے یہ چلے گئے تھے.
کہ میں جناب 2 دن کے بعد سیرت حضرت مسیح موعود پر عمران بیگ صاحب سے بات کروں گا. حالانکہ